بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک بچہ بھیج دو جس کو میں جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک بچہ بھیج دیا تاکہ وہ اسے علم سکھائے۔ وہ بچہ جس راستے سے جادوگر کے ہاتھ جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ بچہ اس راہب کے پاس بیٹھتا، اس کی گفتگو سنتا اور خوش ہو جاتا۔ اس وجہ سے اسے وقت کا پتہ نہ چلتا، لہٰذا جب وہ ساحر کے پاس دیر سے آتا تو وہ اسے مارتا۔ بچے نے یہ معاملہ راہب کے سامنے رکھا تو راہب نے کہا، جب تجھے ساحر سے خوف آئے تو کہہ دینا کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا۔ جب تو گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ بچہ اس طرح آتا جاتا رہا۔ ایک دن اس کا گزر ایک جانور کے پاس سے ہوا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے سوچا، آج مجھے اس کا علم ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یوں دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیری برگاہ میں جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار ڈال یہاں تک کہ لوگ گزر سکے۔ اس کے بعد بچے نے وہ پتھر اس جانور کو مارا، اسے قتل کر دیا اور لوگ چلے گئے۔ وہ بچہ راہب کے پاس آیا اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ راہب نے بچے سے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تیرا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جو میں دیکھتا ہوں تجھے آزمایا جائے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا جائے تو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ وہ بچہ مدرزات، اندھوں، برس کے مریضوں کو دعا کے ذریعے درست کر دیتا تھا اور لوگوں سے تمام بیماریوں کو دور بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری جو نبینا ہو چکا تھا، اس نے بچے کے بارے میں سنا۔ وہ بہت سے تحائف لے کر آیا اور کہا، اگر تو مجھے درست کر دے تو میں تیرے لیے یہ مال جمع کر دوں گا۔ اس بچے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے گا۔ وہ درباری اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر جب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹا جس طرح پہلے اس کے پاس بیٹا کرتا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کس نے تیری نظر لٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرا رب میرے علاوہ کون ہے؟ درباری نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے لگاتار عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے بچے کے بارے میں رہنمائی کی۔ پھر اس بچے کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے لڑکے، کیا تو جادو کے ذریعے اس مقام تک پہنچ گیا جس کے ذریعے تو مدرزاد، اندھے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو پکڑ لیا اور اس کو بھی لگاتار عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ بچے نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اس راہب کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تو اپنی دین سے پھر جا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری منگوائی، آری راہب کے سر کے درمیان رکھی اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر بادشاہ کے درباری کو لایا گیا، اسے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری اس کے سر کی مانگ میں رکھوائی اور اسے 2 ٹکڑے کیا۔ پھر بچے کو لایا گیا، اسے بھی کہا گیا کہ اپنی دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بچے کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے فلاں فلاں پہاڑ کی طرف لے جاؤ، اسے پہاڑ پر چڑھا دو۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ اسے اس چوٹی سے نیچے گرا دو۔
وہ اسے لے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا تو بچے نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری جانب سے تو انہیں کافی ہو جا، جو بھی تو چاہے۔ بچے کی دعا مانگتے ہی پہاڑ لرزنے لگا، وہ سب نیچے گر گئے اور بچہ پیدل بادشاہ کے ہاں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بچے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں میری طرف سے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا اس کو لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ وہ لوگ اسے لے کر گئے۔ بچے نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے میری طرف سے انہیں کافی ہو جا۔ دعا مانگتے ہی کشتی ٹوٹ گئی، وہ سب غرق ہو گئے اور وہ بچہ پیدل بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ انہیں میری جانب سے کافی ہو گیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تو وہ کرے جو میں تجھے کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بچے نے کہا تو لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کرے، مجھے سولی پر لٹکا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال، تیر قوس پر چڑھا، پھر یہ کہہ کر کہ اللہ جو غلام کا رب ہے اس کے نام سے، پھر وہ تیر تو مجھے مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور بچے کو سولی پر لٹکا دیا۔ پھر اس نے بچے کے ترکش سے تیر نکالا اور پھر تیر کمان پر چڑھایا، پھر کہا اللہ جو اس بچے کا رب ہے اس کے نام سے۔ پھر جب تیر پھینکا تو تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، اس بچے نے اپنا ہاتھ تیر کی جگہ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا ہم بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا بتا تو کس چیز سے ڈرتا تھا؟ اللہ کی قسم تیرا ڈر تجھے پہنچا، سب لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے گلیوں کے سروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ خندقیں کھودی گئی اور اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس میں جلا دیا جائے، اسے کہا جائے اس میں داخل ہو جا۔ انہوں نے اسی طرح ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، وہ اس میں داخل ہونے سے ہچکچائی۔ بچے نے اسے کہا اے ماں صبر کر، کیونکہ تو حق پر ہے۔ سبحان اللہ۔